لب پہ میرے یہ صدا ہے شاہزلی نور زمان، لب پہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ محفل ماشاءاللہ سے بڑی پیاری محفل سجی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نعت پیش کی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی گئی، حمدی بارہ باری تعالیٰ پیش کی گئی ہے۔ آخر میں مراد بھائی نے ایک چیز پڑھی ہے کہ آسمان اور زمین یعنی جنت بھی پوچھتی ہے اس کے لیے، یعنی سب سے امت کا اس میں تذکرہ ہے۔ تو یہاں سے ایک چیز ذہن میں آئی کہ کائنات تخلیق کی وجہ کیا ہے، کائنات کی تخلیق کی وجہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ کائنات کو پیدا فرمایا، اس کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ساتوں آسمانوں کو بنایا، ساتوں زمینوں کو بنایا، چرند پرند، اڑنے والے، ریگنے والے، دوڑنے والے، سمندر کے اندر مچھلیاں، درخت بنائے، جنگلات بنائے، کھنڈرات بنائے، زمین کے اندر خزانوں کو پیدا فرمایا، آسمان میں فرشتوں کا نظام بنایا۔ اسی کیا ضرورت پیش آ گئی میرے رب کو کہ اس نے پوری کائنات کو وجود دے ڈالا، اور پھر چاند بنایا، سورج بنایا، اور امریکہ کا ایک ادارہ ہے ناسا، ان کی تحقیق کے مطابق کہ اللہ نے آسمان پر جو ستارے اور سیارے بنائے ہیں، اگر اس کو گنتی کرنا شروع کی جائے 1 2 3 4، اس گنتی کرنے کے لیے بھی ان کو تقریباً غالباً صحیح الفاظ تو یاد نہیں 10 ارب سالوں کی ضرورت ہے اس کو گنتی کرنے کے لیے، یعنی اتنے بے شمار اللہ نے کہکشاؤں کو پیدا کر ڈالا، اور اللہ نے ساتوں آسمان کو بنایا۔ ایک آسمان، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں اتنا ہے جیسے کہ فٹ بال کے گراؤنڈ کے اندر ایک چاول کا دانا پڑا ہو، یعنی پہلا آسمان ہمیں کتنا بڑا نظر آتا ہے، جب اس کے مقابلے میں دوسرے کو دیکھا جائے تو دوسرا آسمان ہمیں اتنا بڑا نظر آتا ہے، پہلا اتنا چھوٹا نظر آتا ہے جیسے فٹ بال کا بہت بڑا گراؤنڈ اور اس کے اندر ایک چاول کا دانا۔ اسی طریقے سے جب دوسرے سے تیسرے آسمان، تیسرے سے چوتھے، یہ تقابل چلتا رہتا ہے۔ اوپر اللہ کا عرش پر اللہ کی کرسی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے جو اکیلے تنہا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اس رب کو کیا ضرورت پیش ہے کہ پوری کائنات کو بنایا؟ اس نقطہ ایسا ہے سمجھنے کی بات ہے۔ اسی کیا وجہ ہے؟ اللہ کو اولاد سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک، نیند سے پاک، سونے سے پاک، اس کے باوجود کیوں کائنات کو بنایا؟ اللہ نے جو کائنات کو بنایا اس کی وجہ ہے، وہ وجہ ہے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے عشق ہے، محبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ اپنے عشق کو ظاہر کرنا ہے، اس کو ظاہر کیا کیوں؟ عشق وہ چیز ہے چھپتی نہیں، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن مشروع چھپتا نہیں ہے، وہ لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، گلے کو تو چھپ رہے ہو، لیکن دیواروں کو چھپ رہے ہیں، پاگل کر کے مجنون کر، کوئی مجنون کر کے پکارتا ہے، کوئی پاگل کر کے مختلف القابات سے لوگ اس کو پکارتے ہیں، لیکن کیا اس کا جو حال تھا کسی کے عشق میں وہ مجنون بنا تو لوگوں کو وہ نظر آتا تھا۔ اس طرح عشق کبھی چھپنے کی چیز نہیں ہے، یہ ظاہر ہوتی ہے۔ لاکھ چھپانے کی کوشش کی جائے یہ چھپنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ فرعون کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے، فرعون کی باتیں تھی، اللہ کے ساتھ اس کا عشق تھا، فرمایا تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ فرمایا میں نے پڑھ لیا۔ اس کی 2 بچیاں تھیں، بولا اپنے موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئی ہو اس کو چھوڑ دو، ایمان سے بغاوت، ایمان کو چھوڑ دو، کچھ نہیں کرے۔ اس نے کہا میں تو اپنے رب پر ایمان لے کر آئی۔ کیا لے کر آئی؟ ایمان لے کر آئی۔ فرعون نے کہا تیرے بچوں کا جلا دو، ہمیں جلا دو۔ بڑی کڑائی، اس کے اندر تیل، آگ جلائے گا، تیل ابلتا ہوا، کھولتے ہوا تیل،
بچے کو ٹانگوں سے پکڑا، کہا بول ایمان سے کرنے کے لیے جانے دو، ٹھک کر کے بچے کو جانے دو، وہ پکوڑے کی طرف تل گیا بچے۔ پھر کہا تیری باری ہے، ایمان سے پھر جا۔ فرمایا پاگل تو ہمیں سے ڈراتے، ہم نے خود خود کیوں دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہے اللہ کی ذات علی سے عشق، چھوٹی کی چیز نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو عشق تھا اللہ سے، اللہ کے حبیب سے، تو کیسا عشق تھا کہ بڑے بڑے پتھر کی چٹانیں سینے پر رکھی جا رہی ہے، اور صدا الزوال پہ کیا، وہ پہ ایک ہی صدا ہے، احد احد احد۔ تو کسی نے سوال کیا، یہاں نقطے اور بھی ہے، سوال کیا گیا یہودیوں کی طرف سے کہ جس رب کو تم پکارتے ہو وہ رب تمہیں مشکلات اور تکلیفوں میں دیکھ بھی رہا ہے اور تمہارا ایمان بھی ہے اس پر، تو وہ آ کر آپ کی مدد کرنے گا۔ تو کیا فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ؟ فرمایا کہ میرا رب طاقتور ہے، مجھے دے گئے۔ اصل میں بلال کو آزما رکھیے، بلال کی زبان کی کہ الفاظ احد احد یا اس کا دل اس چیز کو تصدیق کرتا ہے، یہ دو۔ تو اللہ بعض اوقات آزماتا ہے انسان، آزمائش بھی کہ اگر پتھر کی جائے کیا یہ میری ذات کا انکار کرے گا، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو مخلوق کو پکارے گا، آزمائش نہیں۔ تو یہ کیا عشق چھوٹنے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے میں مار پڑی، کفار کا ہجوم آیا، مار پڑی، بے ہوش ہو گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے آنکھ کھلی، سب سے پہلے کس کا پوچھا جا رہا ہے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلے کس کا پوچھا جا رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، کہا نہیں مجھے لے چلو، میری ملاقات کرا، جب تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چہرے اس کو دیکھ کر نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی۔ لوگوں نے نہیں، حالانکہ والدہ نے بلایا آؤ اس کو کچھ کھلاؤ بناؤ، کتنے دنوں سے بھوکا ہو، تکلیفیں ہو، کہا نہیں۔ اما نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لے جائیں۔ گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب ہے، جیسے آپ ہوئی بس آپ ہی کو بتا رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، دیکھنا وہ بول رہے ہیں، بس اللہ نے دیکھا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے جب عشق کا معاملہ کیا، اللہ نے اپنے عشق کو متعارف کرا، تو کس کے ساتھ متعارف، کس کے ساتھ بیان کر دیا؟ تو اللہ نے انتخاب کیا کائنات بنانے کا، اللہ نے کائنات کو بنا دیا، آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، تمام انبیاء کرام جو آئے آپ علیہ السلام کے صدقے سے آئے، پوری کائنات اللہ نے بنائی آپ علیہ السلام کے صدقے سے بنائی ہے۔ تو وجہ کیا کائنات بنانے کی؟ آپ علیہ السلام، یہ اللہ کا عشق اپنے نبی کے ساتھ۔ مراد پہلے آخر میں قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، کتنے؟ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، ہر وقت فرشتے آپ علیہ السلام بیواؤں کو درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ جب درود پڑھتے ہوتے درود پڑھتے فرشتوں کے انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے، فوراً درود پہنچا دیا جاتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، آپ علیہ السلام کی آواز سے جواب دیا۔ اللہ نے ڈیوٹی لگایا، یہ قیامت تک سلسلہ چلا جائے، اور اللہ خود درود پڑھتے اپنے حبیب پر۔ کیا فرمایا؟ آیات مجھے یاد نہیں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اور فرشتے، یہ نہیں کہ میں اور فرشتے کس پہ درود پڑھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام۔ یہ کیا عشق کیا جائے، جب عشق اپنے حبیب سے بولا ہے پوری کائنات کو بنا جائے، اسی طرح عشق کو دیکھا جائے تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ عشق کیے، کیا عشق؟ آپ علیہ السلام سے تو گدھوں نے پیار کیا، جانوروں نے کہا کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما ہوا، آپ علیہ السلام کی بکری تھی، اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اسی طرح انتقال کر دیا، جدائی پر آپ علیہ السلام کے گدھا تھا، آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما ہوا، اس گدھے سے صبر نہ ہو سکا، وہ گدھا گھومتا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، کنویں کے اندر خودکشی کرتی، چھلانگ لگا کے جان جاتا۔
جانور نے آپ علیہ السلام سے عشق کیا. آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھ کر کھجور کے ٹہنی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے. ایک دن وہ کھجور آ کے رونے لگا. آپ علیہ السلام کو ممبر بنانے کی ضرورت پڑی, مجمع زیادہ ہوگا. جب ممبر پہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو وہ کھجور کی طرف چل کر آیا اور رونے لگا. آپ علیہ السلام نے بلایا, اس کو سینے سے لگا. کیا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو میری تھے اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو تنے پہ, تو میرے تنے کا تیز لگا کہ آپ خطبہ بات کرتے ہو, صحابہ سے خطبہ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ آج میری اور آپ کی جدائی ہوگی, آج آپ ممبر پہ تشریف فرماؤں گا. بتاؤ وہ تنا بے جان ہو گیا. نبی علیہ السلام کی جدائی برداشت نہ کر سکا تو آپ علیہ السلام نے تسلی دی, کہا سیدھے سے جاؤ, کہا تم رونا چھوڑ دو. اور ایسے روتے تھا علماء سے سنے کہ جیسے بیل چلاتے سے چلانے کی آواز اس درخت جائے. تو فرمایا آج مجھ سے سودا کر لو. کیا کر لو؟ سودا کر لو. میں اللہ سے کہہ دوں گا اللہ تمہیں جنت میں بنا دے گا, لیکن اب رونا بند کر دو, جنت میں ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے. تو وہ سودا اس کا جن گیا, اللہ سے فیصلہ کرایا تو اس نے اس ٹائم رونا بند کیا. خدا کی قسم اگر آج آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو بند نہ کراتے, اس کے ساتھ ڈیل نہ کرتے, آج تک وہ روتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کی شان ہے کہ جانور بھی روتے ہیں. گدھا گدھے کا کیا سمجھتا ہے, کیا کیا خودکشی کا. تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا, اس آگوش پڑھ گئے. حضرت علی رضی اللہ خاموش پڑھ گئے. عمر فاروق رضی اللہ جلال کے جلا گئے, تلوار نکالی. فرمایا خبردار جس نے کہا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمائیں اس کی گردن اڑا لو. یہ عشق تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ رہتے ہیں بیٹھ کر گم سن بیٹھے ہوئے, نہ بات کی جاتی ہے زبان سے, بس ایک حال کے اندر بیٹھے ہوئے. وہ ایک شخص ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اٹھ کر اعلان کیا. طویل بات ہے, اس پر نہیں جاتے. جب آپ علیہ السلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب آزان دینے لگے اور جب پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یا خاموش ہو گئے. خاموش برا ہو گیا. فرمایا میں جب آزان دیتا تھا تو آپ علیہ السلام سامنے ہو گئے. آج آپ علیہ السلام موجود نہیں, دنیا سے پردہ فرما چکے اور قسم کھائی کہ آج کے بعد بلال آزان نہیں دے گا. قسم کھائی کہ آج کے بعد آزان نہیں دوں. کیوں؟ آزان دی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام آزان سنتے تھے اور ساری زندگی پر جہاد میں نکل گیا کہ اب مدینہ میں رہنا بیکار ہے. جس کی وجہ سے میں مدینہ میں تھا آپ علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں, اب مدینہ میں رہنا مشکل ہو گیا. جہاد میں چلے گئے, غالباً شام کی طرف یا یمن چلے گئے جہاد کی طرف. 6 مہینے جہاد میں لڑتے رہے. آپ علیہ السلام کی وفات میں زیارت ہو گئی. فرمایا بلال بڑے بے وفا جو ہمارے پاس آتے نہیں, جیسے آنکھ کھلی فوراً حال جاری ہو گیا. وہ مدینے کا وہ زمانہ یاد آ گیا کہ آپ علیہ السلام فوراً اسی ٹائم نے کسی سے مشورہ کیا, نہیں کسی سے بات کی. اونٹے پہ سوار ہو گئے, وہاں سے چلتے 1 مہینہ پیدل سفر کرتے فوراً مدینہ ہے. آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس ہے. فرمایا یا رسول اللہ میں تو آگے اور آپ رہا ہوں. یہ عشق, یہ آیت یہ نا اس کے اندر سلاسل کے اندر کہ سب سے پہلے انسان اللہ تک پہنچتا ہے. وہ اپنے وہی پہلے ایک بڑا پیارا شعر پڑھا, مانتے ہیں کہ پیر خدا نہیں اور خدا سے جدا بھی ہے. سبحان اللہ. مانتے ہیں کہ پیر خدا نہیں اور خدا سے جدا بھی نہیں. یہ پیر ہی ہوتا ہے جو تمہیں اللہ تک لے جاتے ہیں. سب سے پہلے سلاسل کی ترتیب, سب سے پہلے انسان پھر شیخ بنتا ہے. وہ شیخ میں اتنا گم ہو جاتا ہے, ہر جگہ اس کو شیخ لگا. پھر اس کے بعد فلاں رسول بننے بنتا کہ اللہ کی نبی کی ذات میں تک گم ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کے فرمان سے ہٹتا ہے. اس کا رہنا پینا سینا سب کچھ نبی علیہ السلام کے اس پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد فنا فی اللہ بنتا ہے, پھر اللہ کی ذات, پھر اللہ مخلوق ختم, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ یہ تصوف کیا کرے, کروڑا مرتبہ جو کرنا کر لو, یہاں ہوگا یہ چیز یہاں ملے گی, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ساری زندگی تبلیغ کا کام کیا. جب مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ تبلیغ کا نقطہ کھلا تو کس کے پاس جانا ہے؟ حضرت دبوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا. فرماتے ہیں حضرت میں نے یہ خواب دیکھا, اس پہ یہی چیز کھلی. تصدیق کون کرتے تھے؟ شیخ کرتے تھے حضرت دبوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس جاتے ہیں, جب بھی کوئی خواب دیتے ان کے پاس جاؤ, پڑھ لو خدا
اللہ نے جب بھی کام کیا اپنے ولیوں سے کام لیا، سلاسل کے بزرگوں سے کام لیا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 سلسلوں کے، پھر 5 سلسلوں کے، ان کے پاس سلسلہ شادیہ بھی تھا. دیکھو اس وقت میں اللہ نے جب بھی کام لیا اپنے ولیوں سے کام لیا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس سلسلے کے اندر موجود ہے. بچے ہیں جتنے خلفائے مولانا جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے صاحب اسی کے سلسلے کے سارے، کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. جا کے دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا سلسلہ چلتا ہوا ہے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا چلتا ہوا ہے، حاجی عبداللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا چلتا ہوا ہے. کوئی باہر کی چیز نہیں ہے. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس کے پاس جاتے تھے خانقاہ میں؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت گنگوئی کون ہے؟ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. جا کے ملفوظات پڑھ لو. پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہ کا ایک بیان اس کے انہوں نے کہا ہمارے موجودہ اکابرین سب سے زیادہ ذکر جو کیا وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جس کی برکت سے اللہ نے تبلیغ کا کام کیا. کس کا کام کھولا؟ ذکر کی برکت سے کھولا. اتنا ذکر کیا کہ اللہ نے اس پہ کام کھول دیا. عام بندے پہ کیسے مقاصد ہو جاتا ہے؟ جب وہ سلسلے کریں تو اس پہ کیسے کشف کھل جاتے ہیں، اس پہ کیسے بعد میں اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو. تو سلسلے کا پیر تھا نا، بزرگ تھا نا، ولی تھا نا، وہی تو سلسلے کا کام لیتا ہے. کیا میں دوستوں تک کیا کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. یہ اسی سے وہی ولی مراد. اس سے میں نے اور آپ کو مراد نہیں، ہمارا ایمان کیا. صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے 13 سال ذکر کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جاؤ فضائل اعمال اٹھا کے پڑھو، فضائل ذکر پڑھو. وہاں ہلکی نہیں لگتی تھی کہ مسجد نبوی میں ذکر کیا گیا. صحابہ بات چاہتے تھے آؤ اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے کر آئے. تو صحابی پوچھتے تھے دوسرے صحابہ سے دعوت دینے والے ہوئے، بھائی ہم تو ایمان لے کر آئے، پھر کس بات کا ایمان؟ اور میں ذکر کا ہلکے آ جاؤ. ذکر کرنے آتے تھے مسجد کے اندر، ذکر کے ہلکے لگتے تھے. یہ فضیلت کس پر ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے جب یہ ہلکے سے جب باہر نکلتے ہیں. ایک آدمی اپنے آگے سے بھی آتے ہیں اس کی معافرت. یہ کس کی فضیلت ہے؟ جاؤ فضائل اعمال پڑھو، ذکر کی فضیلت ہے. جہاں ذکر کا ہلکا ہو گیا اس کے ذات کی فضیلت ہے. پڑھ لو جا کر فضائل اعمال. تو مسجد نبوی میں ذکر کے ہلکے ہوتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے اعلان کرنے سے پہلے ذکر کیا. غار حرا میں جا کر کیا کرتے تھے؟ ذکر کرتے تھے. جب جا کے نبوت کا جب تاج پہنایا اللہ نے، نبوت کا تاج تو پہلے سے ہے. جب فرمایا کہ جاؤ اعلان کرو، ذکر کی برکت سے. موسیٰ علیہ السلام دور پہ جا کے کیا کرتے؟ ذکر کی برکت سے شریعت دی، کتابیں دی. جس نبی کو جو دیا سب سے پہلے اسے اللہ نے ذکر کروایا، ذکر کے بعد کیا. صحابہ 13 سال کیا کروایا؟ ذکر کروایا. ذکر کے بعد یہ ذکر میں اتنی قوت موجود ہے. جب صحابہ نے 13 سال ذکر کیا اس کے بعد اس کے ساتھ اللہ کی ایسی مدد، ایسی روحانی طاقت، ایسی قوت ہے کہ جب وہ معاذ پڑھنے جاتے تھے فرشتے آتے تھے، ذکر سے آتے تھے. ذکر کر کے اللہ نے اتنی قوت ہم کو دی اور خفیہ طاقت ہم کو دی. آپ بھی ذکر کرو، آپ کے ساتھ کیسے لگا دیں یہ چیزوں کو؟ اللہ کی مدد ہے. میدان بدر میں کیا 313 کفار کتنے 1000 کا لشکر، کیا فرشتے ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی. آپ علیہ السلام کو بولنے نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب فرشتوں کو چھوڑ دو، آپ کو اللہ خود لڑنے آئے. اس سے بڑے اور کیا؟ جاؤ کتنے غزوات ہوئے، غزوات ملا کر دیکھ لو. جب سے ذکر چھوڑا گیا تو یہ کمی ہمارے اندر آ چکی ہے. تو صحابہ کو جو قوت ملی ذکر کی برکت سے ملی. 13 سال ذکر کیا، نہ نماز کا حکم، نہ زکات کا حکم، نہ شراب، کسی چیز کا حکم نہیں، صرف ذکر کیا. ذکر کی برکت سے ان کے دلوں کو صاف کیا. کیونکہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ دلوں کو برکت کس چیز سے مل رہا ہے؟ کون سا ذکر؟ کتاب والا ذکر، وہ بھی ذکر میں شامل ہے. لیکن یہ کون سا ذکر ہے جس سے دل صاف ہے؟ یہ کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے. ٹھیک ہے، کتابیں پڑھو اس کا فیض الگ ہے، اس کا فیض الگ ہے. لیکن دل کی صفائی کو جو ذکر ہے نا وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ. تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، یہ جو تصدیق کر کے پڑھنا یہ ذکر ہے. قرآن پڑھنے بھی ذکر ہے، حدیثوں کو پڑھنے بھی ذکر ہے، اللہ کی بڑائی کرنا بھی ذکر ہے. لیکن اس سے دل صاف ہوتا ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ نماز پڑھنے بھی ذکر ہے. یہ تو اصطلاحی معنی کی، یہ اصطلاح ایک ہے سب کی، یہ ذکر ہے. لیکن لغوی معنی میں جس سے دل صاف ہوتا ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ کون سا ذکر ہے؟ صحابہ نے 13 سال کون سا ذکر کیا ہے؟
لا الہ الا دیکھ لو نا جا کے معاذوں میں دیکھو کیسے فرشتے آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہو کر جب کوئی لشکر پیش ہے اس وقت لڑتے ہی تو اس وقت تک جب تک اللہ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھ نہ رہے. چاروں طرف کفار حملہ کر رہے ہیں, صحابہ نہیں لڑ رہے, صحابہ کھڑے ہوئے. کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا جب تک اللہ کی مدد آئے گی ہم انتظار میں ہوتے. فرشتوں کو دیکھتے تھے اس آسمان سے اترتے ہوئے, تو فرشتے کس کی برکت سے آتے ہیں؟ ذکر کی برکت سے آتے ہیں. کس کی برکت سے؟ ذکر کی برکت سے آتے ہیں. اگر اس مسئلے میں کوئی اہل نظر بیٹھا ہو نا, اس کو پتہ ہے کہ اب اس ٹائم سے کیا کیا مخلوقات کرتا ہے. اس ذکر کو معمولی نہ سمجھے. آج میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا بھی ذکر کی برکت سے. کس کی برکت سے؟ ذکر کی برکت سے. اور جب ذکر یہ فضائل اعمال میں کون سی حدیث ہے؟ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوتے آسمان والوں کو ایسے دارو کرنا نظر آتی ہے؟ کون سے لوگ ہیں ذرا, کون سے لوگ ہیں یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں؟ حدیث کا مفہوم ہے, فضائل اعمال میں موجود ہے کہ جو ایک گھڑی کے لیے سوچ ہے اس کو 70 سال کی عبادت کا دن ہوتا ہے. یہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ. جب انسان سوچتا ہے اللہ اللہ کرتے اس پہ دھیان دے دیتے ہیں, اللہ اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کی ایک گھڑی کے سوچنے میں 70 سال کی بات کرتے ہیں. جاؤ فضائل اعمال میں حضرت نے اس کو مراقبہ بھی لکھا بھی ہے. اس کا مولانا چکلی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے پڑھی نہیں فضائل اعمال میں, پتہ نہیں. ایک تو ہے رسم خوری کرنا پڑھنا, ایک تو دل کے طلب کر کے بیٹھ کے پڑھو. خدا کی قسم سے ایسی کتاب لکھی حضرت ہے کہ پوری دنیا چھانٹ مارو اسی کتاب کے نہیں کرے. اللہ نے وہ کام مجھے کیا. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب کتاب لکھتے تھے, یہ نہیں کہ صرف یہ کتاب لکھی انہوں نے, فضائل اعمال فضائل صدقہ تبلیغ کا حصہ ہے. اس کے نصاب میں یہ چیز داخل ہے. حیات الصحابہ کس نے لکھی؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ دیکھ لو آپ حیات دیکھ لو, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی ہے. احوال صادقین کس کی ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. مولانا زکریا رحمۃ اللہ تو وہ شخص ہے کہ جاؤ مشائخ چشت کتاب لکھی. کیا نام ہے؟ مشائخ چشت کے نام سے کتاب ہے. اپنا پورا شجر لکھا, اپنے سارے پیروں کا لکھا ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پورا شجر جا رہے, ہر کسی کے واقعات. جاؤ یہ کون ہے؟ یہ ذکر والے کون ہیں؟ یہ تبلیغی کون ہے؟ تبلیغ میں ایک سلسلہ ہے, جس طرح سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندی سلسلہ ہے, لیکن جینا جینا کو پتا ہے ہر کسی کو. مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا کام کیا؟ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا. ساری کتاب, اور جب کتاب لکھتے تھے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجات پڑھتے, وضو بنا کر تحیات میں بیٹھ کر کتاب لکھتے. اور جب قلم بنانے کا وقت ہوتا ملفوظات کا دیکھ رہے, جب قلم لیتے تھے قلم جب لکھ کر وہ گھس جاتی ہے, جب اس کو چیرتے تھے تو اس ٹائم فوراً ذکر شروع کر دیتے. اور یہ لکھا ہوا کہ میرا یہ وقت اللہ کے ذکر سے غفلت ملا. یہ کس کا ہے؟ یہ کس کا ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. اپنے اقابرین کے دیکھو اسے کتنا ذکر کرتے رہے. وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ملفوظات بنا کے ذکر کے بارے میں کیا لکھا انہوں نے, اور پھر کام میں کمیوں کے بارے میں کیا لکھا. جب ذکر نہیں کرو تو یہ کمیاں کام کے اندر موجود ہوگی. اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ریوٹ کی حفاظت کس کی چیز کی برکت سے ہوتی ہے؟ ڈنڈوں والوں کی برکت سے بھی ہوئی ہے, ان کا حصہ ہے اس کے اندر. اصل جو آئٹم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر کی جماعت بیٹھی ہوتی 24 گھنٹے, اس کی برکت ہے. تو ذکر کو معمولی نہ سمجھو. میرا اور آپ کا بیٹھتے کیا ذکر کی برکت سے. میرا کوئی ایسے بیان یا بات کرنے کا وہ نہیں تھا, بس اللہ جو ڈالتا ہے کہ وہ بھائیوں نے جو لاتے پڑھی نعت پڑھتے تو یہ سمجھو ہمارا ایندھن ہے, اب چارج جاتا ہے. نعت ہمیں ایسی چیز ایندھن ہے, اور نعت کی بدعت نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غالباً 170 شعر تھے. کتنے؟ 69 جو صرف خواتین تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار پڑھتے تھے. کتنی خواتین سے تعداد اللہ کا پیش پاؤ فرق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی اشعار کے انداز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے, فرمایا آسان سے انسان ادھر آؤ, اپنی چادر آپ علیہ السلام کا خود پڑھائی, فرمایا بیٹھ جاؤ اور اشعار. اور اس میں اشعار کا جواب اپنے اشعار میں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یا کوئی بدعت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو عاشق ہوتے ہیں اس سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے, جو عاشق نہیں ہے اس کو پتہ نہیں کیا چیز ہے. ایک کالی لڑکی ہوگی, اس کو ہمیں کیا کالی کلوڑی کیا, لیکن جو اس کا عاشق اس سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے.
اگر ہم اللہ کے عاشق بن گئے تو لفظ اللہ سمجھتے ہوئے ہم پہ حال تاری ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور جب لفظ اللہ سن کے ہمارے بھاگنے والی کیفیت ہے نا، سمجھو یہ منافقی والی کیفیت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین. فضائل اعمال کی حدیث بھی لکھی ہے، منافق آدمی ذکر نہیں کر سکتا. کون؟ منافق آدمی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، ذکر نہیں کر سکتا. میں نہیں بولو، فضائل اعمال سامنے پڑھی دیکھ لو اس کو. یہ منافق کی پہچان ہے. اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، اللہ ہمیں منافقت سے بچائے. تو یہ سب ذکر کی برکات ہے. آج جو ساتھی آئے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سے، اللہ پاک تمام احباب کا آنا قبول فرمائے. اللہ پاک تمام احباب کو اپنی شان کے مطابق اجر سے. ہم تو آپ کو کچھ دے نہیں سکتے، دعا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ رب تعالیٰ کے ہاتھ میں، کائنات کا خالق اور مالک. دعا کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول ہے اور اللہ کی تعریف کی بڑے خوبصورت انداز میں ایسی تعریف کی، یہ نعتخوانوں کو جو ہدیہ دیتے ہیں ثابت ہے. ایسی تعریف کی اللہ کی شان میں صحابی رسول ہے. اور صحابی نیا صحابی ہے، بدو صحابی ہے. یہ بھی نہیں کہ پرانا صحابی یا صحبت میں زیادہ وقت گزارو، نہیں. ایسے پیارے انداز میں اللہ کی تعریف کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. جب دیکھا میرے پاس کچھ فرما آپ کے پاس ایک سونے کا ایک ٹکڑا ہے، اینٹ سمجھ لو جو بھی سمجھ، فرما دو، فرما میری طرف سے آتی ہے. فرما مجھے اتنا پسند ہے آپ نے جب اللہ کی تعریف کی تو اللہ اس کو کہہ دیں گے. جب اللہ کا حکیم اس کو، جب میں کہہ رہا تھا کہ جو ہوتا ہے نا جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، محبت کی علامت ہوتی ہے، وہ اللہ کا نام سن اس پہ حاضر ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنا علماء سے اذان کی آواز سنتے تو چہرہ متغیر لال سرخ ہو جاتا ہے کہ پکار کس بڑے رب کی ہے. جو شہنشاہ ہے اس کا حکم ہو چکا ہے، جانا لگا، چہرہ متغیر ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے صحابہ کے احوال تو دیکھنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو تو صحیح ہے، فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کیوں بنایا؟ کام جا کے ذرا اس کا امتحان لے لیں. اللہ نے کہا جاؤ کوئی جاؤ آئے پہاڑ کو دیکھ انسان کی شکل. اور جب ابراہیم علیہ السلام چلتے ہوئے بکریاں چرا رہے تھے تو فرشتے جو انسان کے روپ میں آتے کیا کہا؟ اللہ. یہ ہمارے ساتھ ساتھی اس لیے وجد میں آتے اللہ کا نام سن کے عزیز محبت دے رہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام قریب گئے، فرمایا کیسے پیارا نام لیا میرے رب کا. ایک دفعہ پھر کیا، فرمایا میں تو نہیں کہوں گا ایک بکری مجھے دے دو تب کہوں گا. فرمایا بکری لے لے. ایک دفعہ کیا اللہ، اس نے کہا اللہ. پھر آواز پسند آ گئی، بولو کیسے پیارا نام میرے اللہ کے. ایک دفعہ اور کہو، ایسے نہیں کہوں گا ساری بکری دے دے. کہا سب لے لے، اللہ دیکھو ایک نام سننے کے لیے ساری بکری دے. یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے. میری رب کی کیا محبت ہے؟ یہاں تو برائے لگ جاؤ ذکر کرو. چلو میں دیکھا میں آتا کہ یہ آ گیا. وہاں اپنے سبجیکٹ کی بات بات مہمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. یہ آ گیا وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. یا تم ذکر سے بات ہے نا، فرمایا ساری بکری لے لو. کہا ساری لے لو، ساری لے لو. فرمایا پھر کہو اللہ کا اللہ. پھر کہیں کرو، پھر کہو نا کتنی پیاری آپ کے اتنا پیارا جو انداز ہے. آپ جو میرے رب کا نام ہے تم مجھے بڑا پسند ہے. پھر کہو. فرمایا اب کیا دے گا تجھے؟ بس تجھے نہیں دینے کے. بتاؤ یہاں تک شکر کر دیا، یہاں تک شکر. فرمایا میں بھی آپ کا غلام رہوں گا، مجھے لے لو. آپ کی بکری بھی چلاؤں گا آپ کے ساتھ. آپ تو یہاں نہیں سکتے. وہاں جو آپ بھی دے دیا، بکری بھی ساری خود بھی اپنے بھی لے لے. پھر سے چلے گا واقعی اللہ تم نے جس کو خلیل بنایا نا تو رب ہے، تو جو بنا دے نا خلیل اللہ کیوں بنایا؟ اب جاؤ ذرا پیچھے دوڑ کے جاؤ. جب آگ جلائے گی مختصر نقطہ بیان کرو. جب آگ جلائے گی فرشتے آئے پوچھ کے رب سے. فرمایا آگ والے فرشتے بجھا دیا، پانی والے فرشتے برسا دیا. فرمایا اللہ نے بھیجا خوش ہے. فرمایا ملر سے پوچھ رہے جاؤ نہیں آپ کو جاؤ کی ضرورت ہے. کیا ہے
آپ کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ. تو یہ کیا جس کے نام لینے میں مزہ ہے تو اس کی مدد بھی صحیح ہوتی ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ مدد صرف صحابہ کے ساتھ تھی. جو اللہ کے قرب کو حاصل کرے گا اس کا تعلق بنائے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے پٹھان ہو، چاہے کسی بھی زبان والا ہو، اس کی مدد اس کی محبت آئی، مدد آئی ہے اللہ. تو مدد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کو تو ہم حاصل کریں نا. کس کو؟ اس رب کو حاصل کرے بھائی. تو یہ خانقاہ میں آنے کا مقصد بھی ہے. اگر ہم موجودہ دور کے احوال دیکھ رہے ہیں تو خانقاہوں کی بڑی اہمیت ہو. خانقاہ کس کو کیا ہوتی ہے؟ درسگاہ. علماء فراغت کے بعد کہاں جاتے تھے؟ خانقاہ میں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ جب عالم بن گئے، درس نظامی پڑھا، اس کے بعد پھر حضرت جی کی صحبت میں جاؤ، اپنے شیخ تلاش کی صحبت میں جاؤ، اپنے دیوبند کے اکابر کو پڑھ لو. ہمارے دیوبند تو یاد ہے کہ بہت بڑا پیر زمانے کا بڑے رتبے درجے والا ہے، اس کے جب شیخ کا انتقال ہوا تب بھی وہ جا کے اپنا پیر ضرور بناتا تھا. چاہے وہ چھوٹی عمر میں چاہتا تھا بڑا سمجھ کے بیت کرو، میں تو خود تب اسے پہنچا ہوا بیت کرو. اس میں راز کیوں جاتے تھے کہ میرے پیر ہونا چاہیے. جس کا پیر کو نہیں تو صرف پیر شیطان ہوتا ہے. اس سے بچیں گے کہ شیطانی تصرفات سے بچیں. اس لیے اپنے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے کہ مجھ پر کسی بزرگ کا ہاتھ ہونا چاہیے، صرف اسی وجہ سے. تو باتیں تو پھر طویل ہوگی. وہ ہماری عبادت کی ریڈیو پاکستان بند نہیں ہوتا، چلو بند کرتے ہیں. صحیح. اللہ پاک آپ تمام آپ کو خوش فرمائے.